السلام علیکم ناظرین، ساؤتھ ٹوڈے سے حاضر ہوں حسیب اوان۔ آج اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر ملک سجاد حیدر میتلا صاحب۔ سر، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ آپ کو یہاں بلانے کا بیسک مقصد یہ ہے کہ جو ہائی کورٹ بار کے وکیل ہیں، جو ممبرز ہیں، ان کے بہت سارے مسائل بھی ہیں۔ ان کے مسائل کے لیے بطور صدر آپ کیا اقدامات اٹھا رہے ہیں؟ ایک تو تھینک یو جی، آپ نے ہمیں بلایا۔ دوسرا، جو ہمارے وکلا کے جو پروفیشنلی مسائل ہیں، وہ ہائی کورٹ بار میں ہائی کورٹ میں جو پینڈنسی ہے وہ آلموسٹ 44,000 کے قریب ہے۔ تو زیادہ ہمارے دوست چاہتے ہیں بھی زیادہ سے زیادہ لوگوں کے کیسوں کی سماعت ہو اور جلد فیصلہ ہو، تو اس کے لیے ہم اپنی حد تک کوشش کر رہے ہیں۔ اور اس میں مین تو جو ہے نا بھی ہائی کورٹ میں ججز کی تعداد جو اپنا ہے 60 ہے، لیکن اس وقت سے 36 ججز ہیں جو ہائی کورٹ میں کام کر رہے ہیں۔ تو جتنے جلدی ججز ایلیویٹ ہوں گے باقی، تو اس حساب سے ملتان بینچ میں بھی زیادہ ججز آئیں گے اور اس حساب سے لوگوں کے کیسز کو جلدی فیصلہ ہوگا اور جلدی سماعت ہوگا۔ ملک صاحب، آپ نہ صرف ملتان ہائی کورٹ بار کے صدر ہیں بلکہ 29 تحصیل اور جو ڈسٹرکٹ بارز ہیں ان کے بھی بطور صدر فرائض انجام دے رہے ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں جو دور دراز علاقوں سے وکلا ملتان ہائی کورٹ پریکٹس کے لیے آتے ہیں، ان کو بھی خاصی مشکلات ہیں سفری لحاظ سے بھی؟ پہلے ہائی کورٹ نے ایک بس چلائی تھی، ہائی کورٹ بار کی طرف سے چلی تھی، وہ پھر کچھ عرصے بعد بند ہو گئی۔ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ جی بالکل، اس وقت میں سیکٹری تھا، تو اس وقت اپنا مظفر گڑھ ٹو ملتان اور خانے وال ٹو ملتان ہم نے جو ہے نا بھی وہ ارینج کیا تھا۔ اس میں بھی مظفر گڑھ بار کا بھی حصہ شامل تھا اور خانے وال بار بھی، اور ساتھ ساتھ ہائی کورٹ بار بھی اس میں اپنا حصہ ڈال کے لوگوں کے اپنا وکلا کے لیے کنوینس کا جو ہے نا بھی ایشو ریزالو کیا تھا۔ اب ہم جو ہے نا گورنمنٹ سے ہماری بات چل رہی ہے اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہے بھی جیسے بھی فنڈز آئیں گے تو ہم خانے وال اور مظفر گڑھ سے جو ہے نا بھی وین چلا دیں گے۔ اچھا سر، یہ تو سفری مشکلات ہو گئی۔ کیسز کی بھی آپ نے ذکر کیا کہ جس طرح کیسز زیادہ تعداد میں لگیں گے اس کے لیے ججز کی زیادہ ضرورت ہے، تو کیا ڈیمانڈ ہے کہ ملتان بینچ میں اگر 8-10 ججز کے بیٹھنے کی جگہ کیا ڈیمانڈ ہے، کس حد تک یہ بڑھ جائے گی؟ ملتان بینچ میں کم از کم 12 ججز کے بیٹھنے کی جگہ ہے، لیکن جتنی پینڈنسی ہے اب جو ہے نا ڈسٹرکٹ بکھر بھی ملتان کے ساتھ پرماننٹ آ گئے۔ جو ڈسٹرکٹ بکھر کی پینڈنگ معاملات تھے وہ بھی ملتان ہائی کورٹ میں آ گیا، اور جو 2 فریش ڈیری ہے وہ بھی ملتان میں ہو رہی ہے۔ اس لیے جو ہے نا ملتان ہائی کورٹ میں 44,000 تک پینڈنسی ہو گئی ہے، تو کم از کم 16 ججز ہونے چاہیے ملتان ہائی کورٹ میں، پھر جا کے نا جو پینڈنسی ہے وہ ختم۔ اچھا سر، جس طرح ملتان ہائی کورٹ میں تو راجن پور سے بھی لوگ آتے ہیں، جی اگر کوئی راجن پور سے آیا یا کھانے وال سے آیا یا کسی اور علاقے سے جیسے بھکر سے آیا، وہ ملتان ہائی کورٹ آئے اپنے کیسز کے سماعت کے لیے، آگے آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ کیسز لیفٹ اوور کر دیے گئے ہیں، تو اس کا کوئی ڈیجیٹل طریقہ ہو سکتا ہے؟ اتنا جدید دور ہے، لوگوں کو پہلے سے پتا ہو کہ ان کا کیس اگر فکس ہے تو کیا اس کی سماعت ممکن ہوگی یا نہیں ہوگی؟ جی بالکل، آپ کی بات ٹھیک ہے، اس کے اوپر نا کام ہو رہا ہے۔ ہمارے چیف صاحب سے بھی بات چل رہی ہے، اور یہاں پہ سینئر جج صاحب ہیں سردار محمد سرفراز ڈوگر صاحب، ان سے بھی بات چل رہی ہے بھی جو کیس فکس ہونا جی وہ ان کی سماعت لازمی ہو، اس میں جو ہے نا لیفٹ اوور ہونے والا پہ یہ چیپٹر کلوز ہونا چاہیے، لیفٹ اوور نہیں ہونے چاہیے کیسز۔ اور اب جو ہے نا موسٹلی جتنے بھی ججز صاحبان بیٹھے ہیں وہ مہربانی کرتے ہیں، جتنے بھی کیسز ان کے پاس فکس ہوتے ہیں وہ ضرور ٹیک اپ کرتے ہیں۔ اچھا سر، ایک بڑا درینہ مطالبہ تھا جس طرح بھکر کو ملتان کے ساتھ اٹیچ کرنے کا، وہ تو حل ہو گیا، ان کے وکلا یہاں اب پریکٹس کر سکتے ہیں اور ان کے کیسز بھی بھکر کے ملتان میں آ گئے۔ اسی طرح ایک اور پیچیدہ مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہمارے جنوبی پنجاب کی عوام جن کے زیادہ تر کیسز ہیں، وہ اگر ایک سروے کیا جائے تو اس کے مطابق وہ زیادہ لوگ جو ہیں غربت میں ہیں، اور ان کے کیسز بھی ہیں زمینوں کے، جائیدادوں کے، اس کے علاوہ دیگر جو قتل و غارت کے بھی کیسز ہیں۔ ہائی کورٹ کے بعد انہیں سپریم کورٹ جانا پڑتا ہے۔ سپریم کورٹ کے سفری جو سہولیات ہیں وہ بڑی خاصی مہنگی ہیں، تو ایک آن لائن سماعت کا بھی ایک ایشو آپ کی بار کی طرف سے اٹھایا گیا کہ یہاں پر آن لائن سماعت کے لیے جو اقدامات کیے جائیں سپریم کورٹ، وہ ہم ہر طرح کی جو ہے اویلیبلٹی، ایکسیس آف روم اور باقی ڈیجیٹائلائزیشن بھی جو ہے ہم کر کے دے سکتے ہیں، تو اس بارے میں جو موقع ہے یہ کہاں تک پہنچا ہے؟ جی ہم نے ریکویسٹ کی ہوئی ہے چیف جسٹس آف پاکستان کو، اب تو خیر نئے چیف جسٹس صاحب آ گئے ہیں، جو پہلے چیف جسٹس ہے قاضی فیض عیسیٰ صاحب، ان کو ہم نے ریکویسٹ بھیجی تھی، تو اب نئے چیف صاحب ہیں، ان کو بھی ہم دوبارہ جا کے ملیں گے، ان کو ریکویسٹ کریں گے، اگر وہ الاؤ کر دیتے ہیں تو ہائی کورٹ بار ایسوسیشن ملتان جو ہے نا اپنی طرف سے جس طرح بھی وہ کہیں گے بھی کمرہ دینا ہے کمرہ دے دیں گے، بھی جو کچھ بھی
ہائی کورٹ بار سے ڈیمانڈ کیا جائے گا سپریم کورٹ آف پاکستان سے تو ہم ہر قسم کا تعاون کرنے کو تیار ہیں. اگر اس طرح کی ہمیں سہولت مل جاتی ہے تو یہ اپنا لوگوں کے لیے بہت زیادہ بھی آسانی پیدا ہو جائے گی. سر ایک پرسنل سا سوال ہے, بطور وکیل ہیں آپ, تو کس قسم کے جو کیسز آتے ہیں, صدر بھی ہیں, آپ پریفر کرتے ہیں کہ اس قسم کے کیسز میں لڑوں گا اور اس قسم کے نہیں لڑوں گا؟ نہیں, یہ اب تو بطور صدر ہیں اب تو ہر قسم کے کیس آتے ہیں. ویسے میرا کارپوریٹ کا زیادہ کام ہے. اچھا سر, اگر ہم بار اور بینچ کی بات کریں, اس ٹائم موجودہ جو صورتحال ہے, نئے چیف جسٹس پاکستان بھی آ چکے ہیں, چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو بھی آئے ہوئے کچھ ہی عرصہ ہوا ہے. ملتان کے جو مسائل ہیں ان کے حوالے سے آپ کی ملاقات بھی ہوئی چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سے, تو کیا آپ کا جو معاملہ ہے وہ آپ نے کیا سامنے رکھا؟ تو ہم نے سب سے جو ہمارا ایک مین مطالبہ وہ یہ ہے کہ جب بھی ہائی کورٹ میں ججز کی ایلیویشن کی جائے تو ملتان ہائی کورٹ بار کو اور ساؤتھ پنجاب کو لازمی کنسیڈر کیا جائے. دوسرا, ہم نے چیف صاحب کو ریکویسٹ کی تھی بھی ملتان ہائی کورٹ میں تشریف لے کے بار کے ممبران سے ایڈریس کرے, اور جو ہے نا اپنا بھائی لیڈیز بار روم کے لیے اور جو ہے نا وکلا کے مین بار روم کے لیے ہم نے ریکویسٹ کی ہوئی ہے چیف صاحب سے کہ وہ مہربانی کریں اس کے اوپر ہمیں اکاموڈیٹ کریں. اچھا سر, ڈے کیئر سینٹر بنایا گیا تھا ہائی کورٹ ملتان بینچ میں, بار کے ساتھ تو اس کا بھی تعاون تھا اور ہائی کورٹ کا بظاہر وہ ان کی جگہ پہ ہی بنا تھا, تو وہ بند ہو کے رہ گیا ہے. اس کے حوالے سے کیا دیکھ رہے ہیں؟ خواتین بڑی تعداد میں آتی ہے, سائلین بھی, پولیس والی خواتین بھی, اور اسی طرح وکلا خواتین بھی آتی ہیں, اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ جی آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. اس کے بابت ہم نے جو یہاں پہ ایڈیشنل رجسٹرار صاحب ہیں, سینئر ایڈیشنل رجسٹرار صاحب, ان کو ریکویسٹ کیا تو وہ اس کو جلد از جلد نا بہتر کر کے اس کو آپریشن کر دیں. اسی طرح سر, اگر یہ ڈے کیئر کا سینٹر اسی طرح فعال کیے گئے تھے, انفارمیشن ڈیسک جی فرنٹ گیٹ پہ بھی تھا, پیچھے بھی تھا, اور اس کے علاوہ آئی ٹی سینٹرز تھے, وہ جو لوگ بھی آتے تھے وہ اپنا کیس بتاتے, ان کو پتہ لگ جاتا تھا, کورٹ میں چلے جاتے تھے. اب وہ بھی بند پڑے ہوئے ہیں. اس کی بابت بھی جو ہے نا ہم سینئر جج صاحب کو ریکویسٹ کریں گے تاکہ لوگوں کے لیے آسانی ہو. اچھا دوبارہ بھی سر, اس میں ایڈ کرتے جائیں گے, ہائی کورٹ میں جو جگہ ہے وہ خاصی کم ہوتی جا رہی ہے, جی لوگوں کی تعداد زیادہ ہے, بلڈنگ کی کام ہے, بلڈنگ بن بھی رہی ہے نہیں, جی اس بلڈنگ میں کیا کیا چیزیں اویلیبل ہوں گی؟ جو ہائی کورٹ میں بلڈنگ بن رہی ہے وہ ہائی کورٹ کی ہے صرف. اس میں ہائی کورٹ کا اپنا سٹاف, ہائی کورٹ کا ریکارڈ روم, اپنا اے جی آفس, اٹارنی جنرل کا آفس اور پراسیکیوشن والے دوست بیٹھیں گے. اس میں ہائی کورٹ بار کا کوئی کنسرن نہیں ہے. تو وہ جو ہے نا میرے خیال میں 7 منزل ہے. تو اس سے جو ہے نا بھئی آپ کی بات ٹھیک ہے, جگہ کی بہت کمی ہے, لیکن جو ہے نا جس طرح وہ بلڈنگ بن رہی ہے تو وہ کافی عرصے کے لیے ہمیں کافی ہے. اچھا سر, تھوڑی سی روشنی ڈال دیں, ہائی کورٹ کے باہر آتے میں جو پارکنگ کا مسئلہ ہے, بڑا روڈ بھی بند ہو جاتا ہے, اکثر پولیس والوں کو کرنا پڑتا ہے بند, کیونکہ گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں, ون وے کر دیا جاتا ہے یا بالکل بند کر دیا جاتا ہے, اس کو کیسے دیکھیں؟ وکلا کو بھی مشکلات ہیں. بالکل مشکلات ہیں. وہ پارکنگ پلازا بن رہا ہے اور انشاءاللہ جو ہے نا 1 یا 2 ماہ کے اندر اندر نا اس کے 2 فلور فائنل ہو جائیں گے. جیسے 2 فلور فائنل ہو جائیں گے یہ پارکنگ والا ایشو ریزالو ہو جائے گا. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. تھینک یو. ہمارے ساتھ صدر ہائی کورٹ بار ملک سجاد حیدر میتلا صاحب موجود تھے. انہوں نے خاصی مشکلات جو وکلا کی ہیں ان پر بھی روشنی ڈالی, ان کے مسائل کے حل کے لیے بھی ان کی جو کوششیں ہیں وہ جاری ہیں. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. اگلے پروگرام میں ملتے ہیں ایک نئے گیسٹ کے ساتھ. اپنے میزبان حسیب اوان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.